السلام علیکم، میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے۔ کافی عرصہ ہو گیا آپ سے بات کرتے ہوئے، تو مین ریزن تو وہی میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اس کے بعد ذرا تعزیتیں اور جو ہمارے ٹریڈیشنس ہیں اس میں مصروف رہے۔ اچھا، میں نے یہ کہا تھا کہ کچھ باتیں کریں گے رول آف لا پہ اور لوور جوڈیشری میں جو ہو رہا ہے اور جس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں اس پہ۔ جنرلی ہمارے دوست بات نہیں کرتے، تو بات تو وہی ہے نا کہ رول آف لا، ہم 1000 قانون بنا لیں، امپلیمنٹیشن نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح قانون کی حکومت کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے قانون کو ماننا چاہیے، اس کو نافذ کرنا چاہیے، اور اس میں سب سے بڑی عدالت ہمارے ہاں جو ہے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان، اس کے جتنے ڈیسیشنز ہیں، فیصلے ہیں، وہ بائنڈنگ ہیں، وہ ہمارے آرٹیکل 189 کانسٹیٹیوشن کی تحت سب پہ بائنڈنگ ہے، چاہے وہ ماتحت عدالتیں ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو۔ تو اس کے بغیر وہ قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی۔ جب آپ اعلیٰ عدالت عالیہ کا فیصلہ نہیں مانتے، ایک دفعہ نہیں مانا، پھر دوبارہ چلے گئے، نہیں مانا آپ نے، پھر اس کو نہ ماننے کے لیے آپ نے مختلف عذر اور ہیلے دیے، تو وہ آپ نے نہیں مانا اس کو۔ تو اس میں کنٹیمپٹ آف کورٹ تو ہے، آرٹیکل 203 تو ہے، مگر سوال یہ ہے کہ عدالت عالیہ کے فیصلے اگر آپ نہیں مانیں گے تو قانون کی حکمرانی کیسے ہوگی؟ اور وہ فیصلے جو ہیں تمام سب پہ بائنڈنگ ہیں۔ تو آپ جیسے دیکھیں، آج کل جو ہے لوور جوڈیشری میں زیادہ تر کچھ کیسوں میں وہ ایکسپارٹی کر دیتے ہیں، تو اس میں وہ ایسا ہے کہ آپ نے عدالت عالیہ کے فیصلے کو نہیں مانا، آپ نے جو بیس ہے اور وہ کہ آپ نے RD الٹرم پارٹم کہ نو بڈی کین بی کنڈیمڈ انہرڈ، یہ عدل کا بھی اصول ہے، تو اس کو بھی آپ نے نہیں مانا۔ پھر 189 آرٹیکل کی بھی آپ نے خلاف ورزی کی، اور اس میں کافی فیصلے ہیں عدالت عالیہ کے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے۔ تو یہاں تک کہ ایک میں آپ کو فیصلہ بتاؤں جس میں، اور وہ فیصلہ ہے PLD 1987 کا، سپریم کورٹ آف پاکستان، اور 304 پیج نمبر 356، اس میں عدالت عالیہ نے یہ لکھا ہے کہ ایون المائٹی اللہ، انہوں نے بھی شیطان کو پہلے نوٹس دیا بیفور ٹیکنگ ایکشن۔ تو یہ اپنا سپریم کورٹ آف پاکستان ورسز پبلک ایٹ لارج، یہ فیصلہ جو میں نے آپ کو بتایا، اس میں بہت سارے فیصلے ہیں۔
عدالت عالیہ کے بہت سارے، کہ آپ نے کسی کو بھی بغیر سنے کنڈیم نہیں کرنا، اس کے خلاف فیصلہ نہیں دینا ہے۔ تو یہاں آج کل یہ نیا طریقہ شروع ہوا ہے کہ وہ ایکسپرٹی کر کے اور ایگزیکیوشن پہ لے آتے ہیں، تو تاکہ وہ پھر آئے آدمی ذلیل ہو، خوار ہو، تو وہ پھر عام آدمی پھرتا رہے، پھر وہ دوبارہ اس میں 12-2 میں جائے یا ریکویسٹ کرے، اور پھر اس طرح، تو یہ پرنسپل کے خلاف ہو گیا فیصلہ۔ تو اس میں یہ اس طرح ہے کہ آپ نے توہین عدالت کر دی، اور توہین کس کی عدالت عالیہ کے فیصلوں کی۔ تو لہٰذا ایک تو یہ میری سجیشن ہے، اور آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ بھی ہے کہ اس میں آپ ان کو اسپیئر نہ کریں، یہ ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کو اور ججوں کو، ان کے خلاف سخت ایکشن لیں۔ دوسری یہ ہے کہ اور بھی جتنے فیصلے پڑے ہوئے ہیں، جتنے اداروں میں پڑے ہوئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، تو ان کو فیصلوں کو ماننا چاہیے، تمام اداروں کو ماننا چاہیے۔ اور بہت سارے ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ وہ فیصلوں کو مانتے ہی نہیں، تو اس میں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی افسر ہو، ادارہ ہو، جو بھی ہے، نہیں مانتا ہے تو اس کے خلاف سخت ایکشن کریں۔ تو یہ بنیاد ہے کہ رول آف لا کی یہ بنیاد ہے کہ عدالت عالیہ کے فیصلوں کو مکمل تعمیل کرنے سے یہ بگننگ ہوگی ہمارے ملک میں۔ اور پھر میں آ جاتا ہوں نیب پہ۔ اب یہ نیب والے کیا کر رہے ہیں، خود کچھ کام نہیں کرتے، یہ وہ ادھر ادھر سے کوئی مل جاتا ہے تو پھر اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اس کے بعد اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے، وہی پولیس اسٹیشنوں والا کام شروع ہے۔ تو اس کا کیا بنا وہ کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ اس آدمی نے یا اس کرپشن ادارے نے کی، اور ایک خبر آ گئی کہ جی وہ 40 ارب روپے کی کرپشن کی، یا 50 ارب کی، یا 100 ارب کی کرپشن کی، یا جی وہ دادو میں پینشن کیس کی اتنے خراب روپے کے کرپشن کی۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر وہ امیڈیٹلی ایکشن نیب نے لیا نہیں لیا، کیا ہوا، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ تو ہمیں پاکستان کے عوام کو سب کو رائٹ ہے پوچھنے کا۔ چیئرمین صاحب یہ آپ ان کو سب کو بتا دیں، ہمیں رائٹ ہے پوچھنے کا کہ وہ کیا ہوا۔ تو اس سلسلے میں ڈھیروں کیسز ہیں میرے پاس جن کا کوئی اتا پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ پلی بارگین ہوئی تو کتنے کی ہوئی۔ اگر 400 کروڑ کی کرپشن ہے تو کتنے کی آپ نے پلی بارگین مان لی؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے اس کو 200 کروڑ چھوڑ دیے اور 400 کروڑ میں سے تک 200 کروڑ میں سے وہ اور کرے کرپشن کے کام، اور 200 کروڑ کی آپ نے پلی بار کری ہے، تو غلط ہے، غلط فیصلہ ہے آپ کا۔ تو اس طرح جو بڑے بڑے جادوگر ہیں، میں جادوگری بولوں گا، کہ ان کو ابھی تک پکڑ ہی نہیں ہوئی، وہ انہی پیسوں سے عمران خان صاحب، وزیر اعظم صاحب آپ کے خلاف انہی پیسوں سے، لوٹ مار کے پیسوں سے یہ آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں، یہ آپ کے خلاف یہاں سے کرپشن منی سے ایکٹیو ہیں، اسی سے وہ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں آپ کے خلاف، اسی سے وہ افسران کو بیوروکریسی کو خرید لیتے ہیں، اسی سے وہ اپنے حق میں فیصلے بھی کرا لیتے ہیں۔ تو یہ پرائم منسٹر صاحب آپ اس کو دیکھیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے جتنے آرمی سے تھے چیئرمین، چاہے وہ جنرل شعیب امجد تھے، چاہے جنرل مقبول تھے، چاہے وہ جنرل جمشید تھے، تو ان کے دور میں تو نیب بہت اسٹرانگ تھا،
تو اب کیا ہو گیا نیب کو؟ نیب سے اب لوگ نہیں ڈرتے، وہی حال ہے اینٹی کرپشن والا. نیب کو فعال کیا جائے، اس کے بعد آپ ایکشن لے سکتے ہیں کرپٹ لوگوں کے خلاف. تو اس میں بہت سارے کیسز ہیں میرے پاس ہیں، اور میں نہ صرف مجھے تجربہ اپنا پولیس کا ہے، اور میں آصف زرداری کو بھی 2 دفعہ گرفتار کیا ہے، اس کو بھی یاد ہوگا. تو ایز ڈی آئی جی، ایس ایس پی، ایز آئی جی پی پریزنس اور ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ایف آئی اے، تو یہ ہم لوگوں نے پکڑ دھکڑ سب کی ہے، اور بڑوں بڑوں کو چالان کیا ہے. وہ بھی تجربہ ہے. پھر یہ میں 6 سال سے ہائی کورٹ کا وکیل ہوں، لائف ممبر ہوں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا. تو ہم لوگ بیٹھے ہیں، آپ ہمیں ہم سے مشورہ لیں، تو سیدھا کریں نیب والوں کو. اس کے بغیر کام نہیں ہوگا. نیب اور ایف آئی اے فعال کریں، پھر انشاءاللہ پاکستان میں مگر رول آف لا کے ساتھ. یہ ڈسکرمنیشن نہیں، اے ڈی خواجہ کو چھوڑ دو، سلطان خواجہ کو چھوڑ دو، اور تیسرے کو پکڑ لو، چوتھے کو پکڑ لو، کسی اور غریب کو پکڑ لو. یہ صحیح نہیں ہے. تو کائنڈلی پرائم منسٹر صاحب، اس میں آپ ذاتی طور پر دلچسپی لیں. عوام نے اس کو آپ کو اس لیے ووٹ دیا ہے کہ آپ کرپشن کے خلاف ایکشن لیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.